آؤ بچوں سنو کہانی۔ اس سیگمنٹ کی آج ہم آپ کو پہلی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے گینڈا اور زیبرا۔ ایک جنگل تھا جو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک و بنجر ہو رہا تھا۔ اس میں رہنے والے جانور اور پرندے ایک ایک کر کے وہاں سے کسی دوسرے جنگل کی تلاش میں جا رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں سارا جنگل ویران ہو گیا، نہ کھانے کو سبزہ تھا اور نہ پینے کو پانی۔ اس وجہ سے سارے جانور وہاں سے جا چکے تھے، بس ایک پتلا کمزور چھوٹا سا گینڈا وہاں رہ گیا تھا۔ آخر اس نے بھی سوچا کہ وہ بھی کسی دوسرے جنگل کی تلاش میں چلا جائے، ورنہ یہاں تو بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ ایک دوسرے جنگل میں ایک زیبرا رہتا تھا۔ وہ جنگل بہت سرسبز تھا، اس کے ندی نالوں میں خوب پانی بھرا ہوا تھا، اور اس زیبرا گھاس چرتے چرتے ایک دن جنگل کے آخری کنارے تک آ گیا۔ اس نے سوچا کہ چلو آج ذرا تھوڑی دور چل کر دیکھتا ہوں کہ ہمارے جنگل کے علاوہ بھی اس دنیا میں کیا کچھ ہے۔ وہ اسی طرح چلتا چلتا اپنے جنگل سے کافی دور نکل گیا۔ اس نے سامنے دیکھا تو اسے وہ ویران اور اجاڑ جنگل دکھائی دیا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اس جنگل کی ایسی حالت کیوں ہو گئی۔ وہ جب اس جنگل کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک کمزور سا گینڈا چلا آ رہا ہے۔ زیبرا اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، گینڈا بھائی تم اتنے کمزور اور دبلے پتلے کیوں ہو، جبکہ گینڈے تو بہت موٹے تازے اور طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ تمہارے جنگل کو کیا ہوا، اتنا خشک اور ویران کیوں ہے؟ گینڈے نے کہا، بھائی زیبرا ہمارا یہ جنگل بہت سرسبز تھا، یہاں ہر طرف ہریالی تھی، مگر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ندی نالے خشک ہو گئے، پیڑ پودے سوکھ گئے، گھاس بھی اگنا بند ہو گئی۔ اس وجہ سے تمام پرندے اور جانور یہاں سے کسی دوسرے جنگل کی تلاش میں چلے گئے۔ اب میں اکیلا ہی یہاں رہ گیا ہوں، اور اسی وجہ سے میں کمزور اور دبلا پتلا ہوں کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ زیبرا بولا، گینڈا بھائی تم اداس مت ہو، تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ میرے جنگل میں چلو، میرا جنگل بہت ہرا بھرا ہے، وہاں کے ندی نالوں میں خوب پانی بہتا ہے، تم وہاں میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا۔ گینڈا زیبرا کی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا اور بولا کہ تمہارا بہت شکریہ میرے زیبرا بھائی۔ زیبرا بولا، گینڈا بھائی اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، اگر ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا، ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا، آؤ اب چلیں ورنہ جاتے جاتے ہمیں شام ہو جائے گی۔ گینڈا زیبرے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد گینڈا بولا، زیبرا بھائی تمہارا جنگل اور کتنا دور ہے، چلتے چلتے میں تو تھک گیا۔ زیبرا بولا، بس تھوڑی سی ہمت کرو اور ابھی کچھ دیر میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں کی ہری ہری اور تازہ گھاس کھا کر تمہاری کمزوری اور تھکن دور ہو جائے گی اور تم تازہ دم اور توانا ہو جاؤ گے۔ گینڈا آہستہ آہستہ زیبرے کے پیچھے چلتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا میں وہاں تک پہنچ بھی پاؤں گا یا راستے میں ہی میرا دم نکل جائے گا؟ زیبرا بولا، اللہ نہ کرے گینڈا بھائی، تم ہمت اور حوصلے سے چلتے رہو، بس تھوڑی دیر میں ہی میرا جنگل آ جائے گا۔ وہ دیکھو، وہ جو تمہیں سامنے ہرا بھرا منظر دکھائی دے رہا ہے وہی تو میرا جنگل ہے، اور جنگل سے بہت پہلے ہی ہری بھری گھاس کا میدان شروع ہو جاتا ہے۔ گینڈے نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہرا بھرا منظر دیکھ کر اس میں کچھ ہمت آئی اور وہ تیز چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد گھاس کے میدان میں پہنچ کر گینڈے نے ہری ہری اور تازہ گھاس دیکھی تو اس پر ٹوٹ پڑا اور جلدی جلدی گھاس کھانے لگا۔ کچھ دیر گھاس کھانے کے بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس نے زیبرے سے کہا، زیبرا بھائی یہ گھاس تو بہت مزیدار ہے۔ زیبرا بولا، گینڈا بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جنگل کے اندر جو گھاس ہے اس کا تو جواب ہی نہیں، اور پھر درختوں سے گرے ہوئے پکے رس بھرے پھل بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں، ندی کا پانی تو اتنا میٹھا اور ٹھنڈا ہے کہ پی کر جسم میں جان آ جاتی ہے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے جنگل کے اندر پہنچ گئے، جہاں پر واقعی بہت اچھی گھاس اور تازہ پھل تھے۔ گینڈے نے خوب پیٹ بھر کر گھاس کھائی، پھل کھائے، اور کچھ دیر بعد ندی کا پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اس جنگل تک پہنچا دیا۔
پھر زیبرا گینڈے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا جو کہ درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ وہ دونوں اچھے دوستوں کی طرح مل کر رہنے لگے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ وہ سارا دن جنگل میں کھاتے پیتے موج مستی کرتے اور شام کو گھر آ کر سکون سے سو جاتے۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ گینڈا اب بہت موٹا تازہ اور طاقتور ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ دونوں جنگل میں گھاس کھا رہے تھے کہ ایک شیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ شیر نے زیبرے کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اتنا موٹا تازہ زیبرا میرے جنگل میں ہے اور مجھے خبر ہی نہیں۔ اس کا شکار کر کے کھانے میں تو مزہ ہی آ جائے گا، لیکن آج نہیں۔ آج تو میں نے ایک موٹا تازہ ہرن شکار کر کے کھایا ہے۔ اس زیبرے کا شکار میں کل کروں گا اور اس کے لذیذ گوشت سے مزے اڑاؤں گا۔ دوسرے دن شیر اسی جگہ پہنچا جہاں زیبرا گھاس کھانے میں مصروف تھا۔ گینڈا بھی تھوڑے فاصلے پر گھاس کھا رہا تھا۔ شیر چپکے سے دبے پاؤں زیبرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زیبرا شیر کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھا، لیکن گینڈے نے شیر کو دیکھ لیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ زیبرے کا شکار کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ بس جیسے ہی شیر نے زیبرے پر حملہ کرنے کے لیے چھلانگ لگائی، اسی وقت گینڈا دوڑتا ہوا آیا اور شیر کے پیٹ میں زور سے ٹکر ماری اور وہ دور جا گرا اور درد سے کراہتا ہوا بولا، ہائے ہائے میں مر گیا، ہائے میرا پیٹ، ہائے میری پسلیاں ٹوٹ گئی، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ زیبرے نے مڑ کر دیکھا تو اسے کچھ اندازہ ہو گیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر بھی اس نے گینڈے سے پوچھا، گینڈا بھائی کیا ہوا؟ یہ شیر اس طرح کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ گینڈے نے کہا کہ یہ شیر تم پر حملہ کر کے تمہارا شکار کرنے ہی والا تھا کہ میں نے دیکھ لیا اور پھر اسے ایسی ٹکر ماری کہ اس کی پسلی ہی ٹوٹ گئی اور وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ زیبرا بولا، گینڈا بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی۔ گینڈا بولا، اس میں شکریہ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ تم میرے دوست ہو اور دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ پھر تم نے بھی تو میری جان بچائی تھی مجھے اپنے ساتھ اپنے جنگل میں لا کر، ورنہ میں تو کب کا اس ویران اور اجاڑ جنگل میں بھوک پیاس سے مر چکا ہوتا۔ تم نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں نے تو بس اس احسان کا بدلہ چکایا۔ تو بچوں، کہانی مکمل ہوئی۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے اور احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان سے ہی چکایا جانا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کے لیے خاص پیغام کہ کھانا پینا ہمارے ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئندہ کہانی تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔